بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ظاہر ہے ماہ مبارک کی اختتامی گھڑیاں ہیں، بس اسی داستان کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں۔ کل کا ایک کوئک ریکیپ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بچپن سے واقعات کا آغاز کیا، اب عمر کے حصے میں ہے کہ اب خود تجارت کرتے ہیں، اور عرب کی ایک انتہائی مالدار خاتون ہے، کہہ لیجئے مالدار ترین خاتون ہے، ملیکۃ العرب کہا جاتا ہے، اتنی مالدار خاتون ہے، انتہائی شریف النفس خاتون ہے۔ اور انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک تجارت کا معاملہ کیا، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے مال تجارت لے کر، اور واپس آ کر جب انہوں نے اپنے غلام سے فیڈ بیک پوچھا تو غلام نے کہا کہ میں نے تو ایسی ہستی کبھی دیکھی نہیں ہے، ایسا تاجر کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا صادق کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا امین کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ایسی روحانی شخصیت کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ وہ واقعہ اب ہم ریپیٹ نہیں کرتے۔ ہم نے کل یہاں چھوڑا تھا کہ اب اس بنیاد پر یہ خاتون ایک ایسا فیصلہ کریں گی جس سے تاریخ اسلام ایک نئے موڑ میں داخل ہو جائے گی۔ وہ فیصلہ کیا ہے اور نئے موڑ میں کیسے داخل ہو جائے گی؟ عرب کی اس امیر ترین شریف ترین خاتون کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں سلام اللہ علیہ۔ ارادہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم کو عقد کا پیغام بھجوانے کا، نکاح کا پیغام بھجوانے کا ارادہ تھا، اور یوں سرکار دو عالم سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کیا گھڑی ہوگی، کیا مبارک گھڑی ہے، کیا مبارک ساتھ ہے۔ لیکن یہ ایسا فیصلہ تھا جس نے اسلام کی تقدیر بدل جائے۔ وہ کیسے؟ شاعر نے کہا اسلام کی ترویج کا عنوان ختیجہ۔ کیسے؟ یہ بھی عرض کرتے ہیں، اسلام کی ترویج کا عنوان ختیجہ، ہر صاحب ایمان کا ایمان ختیجہ، دختر ہے تیری چادر تطہیر کی مالک، شوہر ہے تیرا بولتا قرآن ختیجہ، منکر تیری عظمت کا اگر کوئی بشر ہے، بخشش کا نہیں پھر کوئی امکان ختیجہ۔ ریحان اعظمی صاحب نے لکھے کلام مرحوم، ریحان سنا مادر زہرا کی رقم کر، یہ جان کے بخشش کا ہے سامان ختیجہ۔ اللہ اکبر، تقدیر کیسے بدل گئی بھائی؟ جہاں سرکار دو عالم ایسے بدل گئی کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات اور اپنے مال سے اہل مکہ کے غریبوں، بے کسوں، مجبوروں، غلاموں، لاچاروں کی مدد کرتے ہیں، اب اس مدد میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال شامل ہو گیا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دونوں میاں بیوی مکے میں اپنی ذاتی حیثیت میں شاید ایک مکمل فلاحی تنظیم تھی تو غلط نہیں ہوگا، اور یہ وہ وقت تھا جب اسلام کو فائنینشل سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اپوزیشن ہے، بہت ساری چیزیں کرنی ہے، تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ آپ نے یعنی سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا۔ یعنی بظاہر آپ کا جو فائنینشل سٹیٹس تھا بظاہر وہ یہاں سے یہاں آ گیا، آپ نے پرواہ نہیں کی اس کی، لیکن ظاہر ہے آپ کا اللہ کی نظر میں سٹیٹس کہاں سے کہاں چلا گیا، اس میں تو میں تبصرہ بھی نہیں کر سکتا، میں کون، میری اوقات کیا کہ میں ان ہستیوں کے سٹیٹس کے بارے میں کامنٹ کروں۔ معاملہ صرف یہی نہیں تھا، ویری انٹرسٹنگلی ہم جو دور جدید میں ہم جو بینک کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا، جس میں اپنی رقومات، قیمتی چیزیں امانت کے طور پہ محفوظ کر کے پریشانیوں سے چھٹکارا پاتے ہیں، اب ظاہر ہے ناٹ ایگزیکٹلی، بینک کا تو وہ ایک الگ معاملہ، ناٹ ایگزیکٹلی سمجھانے کے لیے بات گویا ایسے ہی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر لوگ بلا معاوضہ، ظاہر بلا معاوضہ اپنی قیمتی اشیاء، اپنا مال رسول اللہ کے پاس بطور امانت رکھواتے تھے۔ کسی کو کیا پڑی تھی کہ کوئی بلا معاوضہ لوگوں کے مال کی حفاظت کرے؟ کیا پڑی تھی؟ اور اگر آپ سوچیں بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی ذمہ داری کا کام تھا، خاص طور پر اس معاشرے میں جہاں ہر طرف چوری چکاری لوٹ مار کا بازار گرم ہو۔ حیران کن طور پر لوگ اپنا مال اپنے پاس رکھنے پر جتنے بے فکر ہوتے تھے، اس سے زیادہ بے فکر وہ اس وقت ہو جاتے تھے جب کہتے تھے جی یہ مال محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پھر سیف ہے، کچھ نہیں ہوتا اس مال کو۔ کیا بات ہے! صادق امین یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانیاں اپنے پاس لے لیتے اور لوگوں کو خوف اور ڈر سے نجات دے دیتے۔
ایسی تو نہیں صادق و امین ہے. آپ یہ دیکھیے، آپ علماء سے سنتے ہیں نا، قرآن کریم میں سرکار دو عالم کی مدحت کی گئی ہے. میں مشہور و معروف سورہ آپ سب کا سنا ہوا ہے، میں اس کی 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ترتیب کے اعتبار سے ہم پہلے دوسری اور پھر پہلی والی آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو نادار پایا، مالدار کر دیا، غنی کر دیا. قرآن کریم یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس انداز سے جناب خطیۃ الکبریٰ کے ذریعے کیا فائنینشل سٹیٹس اور وہ سارے معاملات. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور ایک اور آیت قرآن کریم کی جو کہ ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلے ہے اسی سورے کی، الم یجد کا یتیمن فآوا. آپ نے قصوں میں سنا ہے نا، ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، والد گرامی کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، پھر دادا کا، پھر جناب ابو طالب کے پاس ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم نہیں کر دیا؟ آپ عظمت تو دیکھیں میرے سرکار کی کہ ایک ایک چیز کو، کبھی اس شہر کی قسم کھائی جاتی ہے، کبھی چادر اوڑھنے والے، کبھی مزمل، کبھی مدثر، یعنی ہر چیز پہ کامنٹ کیا ہے، کبھی بیت پہ، کبھی اہل بیت پہ. کیا کہنے سرکار دو عالم کیا. اب یہ معاملہ داستان یہاں تک بات ہے، آگے بڑھاتے ہیں. جناب خطیہ کی دولت کے ذریعے غنی کر دیا. اچھا، قریش اہل حرم کہلاتے. اب ہم یہاں سے داستان کو آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اب کہہ لیجئے قریش اہل حرم کہلاتے تھے، پورے عرب میں ان کی عزت تھی اور شہرت اہل حرم ہونے کے حوالے سے تھی، اور اسی حرم کی وجہ سے پورے عرب میں انہیں امان حاصل تھی کہ یار یہ وہ قبیلہ ہے جو حرم کے حوالے سے مشہور ہے. یہی حرم ان کی عبادت کے ساتھ ساتھ تجارت کا بھی مرکز تھا. پھر قرآن کی سورہ کا حوالہ دیتا ہوں. اسی احسان کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ قریش میں بیان فرمایا. آپ سب کا سنا ہو سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، خوف سے بچا کر امن عطا کیا. خانہ کعبہ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی، پہلا قصہ، بلکہ پہلے قصے کے کچھ بعد 7ویں 8ویں رمضان کا قصہ تھا. تو خانہ کعبہ جس کی بنیاد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، وہ سارا واقعہ تھا. اب دن گزرتے گئے، ہزاروں سال، کئی 100 سال کے تاریخی سفر سے گزر کر اب خانہ کعبہ کا جو سٹرکچر ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا جاگ کے کچھ خستگی ہے. اب خانہ کعبہ کے سٹرکچر اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ یا تو کعبے کی تعمیر نو کی جائے یا پھر اس کی مرمت کی جائے. داستان کعبہ پھر آ گئی. اہل قریش نے اسی دوران ایک تباہ شدہ جہاز کی بڑی تعداد میں ان کو لکڑیاں میسر آئیں. قریش کے تمام قبائل جمع ہوئے، کیوں نہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کعبے کی تعمیر کریں. طے پایا کعبے کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا، لیکن ہر ایک خوف میں مبتلا تھا کہ کہیں کعبے کی دیواروں کو یعنی افیکٹ کرنے کی وجہ سے، ظاہر ہے ریکنسٹرکشن ہوگی تو دیواریں افیکٹ ہوں گی، کوئی عذاب نہ آ جائے، ناراضگی نہ. بہرحال انہوں نے آپس میں حلف اٹھایا کہ کعبے کی تعمیر میں جو بھی رقم لگائی جائے گی 100% حلال ہوگی. ٹھیک، تیزی سے داستان آگے بڑھاتا ہے. ڈرتے ڈرتے کعبہ جو ہمارے ہم سب کی جان ہے، کعبہ جہاں اس رمضان سے لے کے پہلی رمضان سے لے کے اب تک 1 کروڑ آدمی نے حاصل کیا عمرے کی سعادت. کعبہ جہاں کل شب 27 سے تقریباً 35 لاکھ آدمی ایک رات میں 24 گھنٹے میں. اس کعبے کی داستان. ڈرتے ڈرتے کعبے کے ایک کونے کو ظاہر ہے اس کو ڈسمینٹل کیا گیا، زمین بوس کیا گیا، اور جو ان کو خطرہ تھا کہ کوئی عذاب ایسے کوئی صورتحال نہ ہو جائے، نہیں ہوا. اہل قریش کی نیت صاف تھی، وہ کعبے کو کسی بری نیت سے تو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے نا. عجب نہیں، خوف کی ایک بڑی وجہ یہ ہو کہ ابھی زیادہ پرانی بات تھوڑی ہے، کچھ سالوں پہلے ابرہہ نام کا لشکر آیا تھا. ایک اور قصہ، ایک بادشاہ نے کعبہ ڈھانے کی نیت سے حملہ کیا تھا، کیا حال ہوا تھا، آسمانی لشکروں نے ہاتھی والوں کو تباہ کر دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجکبوا، پوری سورہ. تو کوئی بھی کعبے پر بری نگاہ ڈالنے سے ڈرتا تھا. اب کیا ہوا، کعبہ ڈسمینٹل یا زمین بوس جو بھی کہہ لیے، ہر قبیلے نے اب اپنے بیسٹ ریپرزنٹیٹو کو اپوائنٹ کیا اس کی تعمیر کے لیے. بھائی ظاہر ہے کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے. دنیاوی مثال دوں، حالانکہ کمپیریزن نہیں ہے، بہت بڑا اسٹرکچر بن رہا ہو، شہر کا سب سے اچھا اسٹرکچر بن رہا ہو جس کو کئی گروپس مل کے تعمیر کر رہے ہو، تو ہر کوئی اپنا بیسٹ ریپرزنٹیٹو دے گا نا، ظاہر سی بات ہے. حالانکہ کمپیریزن ہی نہیں ہے ظاہر ہے. آہستہ آہستہ کعبے کی تعمیر ہونا شروع ہو گئی. مکے کی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے. اس وقت آئی ایم شور اس وقت ہیڈ لائن ہو گئی ہے، ارے کعبہ پھر سے تعمیر ہو رہا ہے.
یہاں تک کہ وہ دن آیا جب کعبہ مکمل طور پر تعمیر ہو گیا۔ ایک کامیابی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کعبے کے ایک کونے میں نصب جو پتھر ہے، کالا پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اسود کالا، اور دوران تعمیر اس کو اس کی جگہ سے نکال کے ایک جگہ پہ محفوظ رکھ دیا گیا تھا، اب اس کو دوبارہ پلیس کرنا ہے۔ اب تک جو کنسٹرکشن ہوئی ہے کعبہ کی بڑے خوش اسلوبی سے ہو گئی ہے، باہمی مشاورت سے طے ہوتے چلے گئے معاملہ، ایک دم سے سارا نظارہ ہی بدل گیا ہے۔ کیوں؟ اب جب ایک قبیلے نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بھئی یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، تو دوسرے قبیلے نے کہا کہ یہ تو بہت شرف کی بات ہے، تو تم کیسے کام کرو گے؟ بھئی یہ ہمارا بھی حق ہے اس میں، یہ تو انتہائی شرف کی بات ہے کہ کوئی قبیلہ فریضہ سر انجام دے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ شرافت میں اور تعداد میں سب سے بڑھ کر ہے، آپس میں ان کا مکالمہ ہو رہا ہے کہ ہمارے قبیلے کی یہ اچیومنٹ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہر قبیلہ اپنے اپنے فضائل بیان کر رہا ہے۔ کعبہ تعمیر ہو گیا ہے، حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ ہے، اور نیا موضوع یہ چھڑ گیا ہے کہ حجر اسود کی تنصیب کون کرے گا۔ سب نے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ عربوں کے ہاں ویسے بھی ایک عام رواج تھا، وہ اپنے قبیلوں کی فضیلت، واقعات اپنے کو دوسروں سے بڑا ثابت کرنے کے لیے ایگزیجریٹ بھی کر دیتے تھے۔ پس وہ مکہ جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر پر سب کے دل متفق تھے، سب اس عظیم تعمیر کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتے تھے، اب وہی قبائل اپنی اپنی جگہ منصوبہ بندی کرنے لگ گئے کہ کیسر حجر اسود کی تنصیب کا فریضہ ان کا قبیلہ انجام دے گا۔ نہ کوئی طریقہ تھا اس مسئلے کو حل کرنے کا، اور نہ ہی اس وقت تک مکے کے قبائل میں کوئی ایسی مرکزی شخصیت تھی کہ سب اس کی بات مانتے فیصلہ کر لیتے۔ بہرحال یعنی پہلے بات زبانی اختلاف سے شروع ہوئی، پھر ایک دوسرے پر فضیلتوں کا اظہار شروع ہوا، حجر اسود کی تنصیب کا حق مانگنے کے لیے دوسروں کو کمتر، اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، پھر معاملات تلخی تک پہنچ گئے۔ بھائی پورے مکے کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ تمام کے تمام قبائل اس درجہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہوں، ہاتھ خون میں رکھنے کو تیار ہیں۔ یہ تو ہوتا تھا قبائل کی ایک رائے ہو، دوسرے قبائل کی دوسری رائے ہو، ہر ایک قبیلہ دوسرے کا دشمن ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا جو اب صورتحال ہو گئی کعبے کے حوالے سے۔ بہرحال ایک فیصلہ ہو گیا، عجیب فیصلہ طے کر لیتے ہیں۔ کل الصبح جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا سب سے پہلے وہ جو کہہ دے گا اسے قبول کر لیں گے۔ آسمان والے کو کچھ اور منظور تھا، کیسے ممکن ہے توحید کا مرکز خانہ کعبہ جس کی بنیاد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے رکھی ہو اور حجر اسود تنصیب کیا ہو، آج اس حجر اسود کی تنصیب کسی اور سے کیسے ہوگی؟ مجھے یقین ہے اس رات عجب عالم ہوگا، اس رات کسی کو کیسے نیند آئی ہوگی، اس رات سب صبح کی پہلی کرن پھوٹنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، صبح ہوگی کس کے قدم پڑتے ہیں۔ اب عجب نہیں کہ لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوں، دلوں کی دھڑکنے کی رفتار ان یوزول ہو، اور نظریں سب کی صحن کعبہ یا اطراف کعبہ میں ہو کہ کس کی نظر پڑتی ہے، سب پریشان بھی ہو، شاید کوئی یہ بھی سوچ رہا ہو کہ کوئی متنازع شخصیت آئے گی تو ہم نہیں مانیں گے فیصلہ، عجب معاملہ ہو۔ صبح ہوئی ہے، سب نے دیکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، ارے صادق آ رہے ہیں، ارے امین آ رہے ہیں، ارے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب مسئلہ حل ہو گیا، پتہ ہے انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے مبنی بر انصاف ہوگا، بات ختم ہے۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، چادر لاؤ، حجر اسود کو کیا کہنے حجر اسود کے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو چومنے کی، بھئی بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، ارے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عجب منظر، آپ سوچے تو صحیح، جب خانہ کعبہ جائیں انشاءاللہ بار بار جائیں تو یہ منظر بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آج سے 1300-1400 سال پہلے ایک منظر تھا، رسول اللہ کھڑے ہوں گے، سوچئے، یعنی کہ آپ اس جگہ کھڑے ہیں رسول اللہ کے قدم پڑے ہیں، آپ اس جگہ کھڑے ہیں جہاں رسول اللہ نے اس پتھر کو چوما ہے، اور رسول اللہ کھڑے ہوں گے، قبائل قریش کھڑے ہوں گے، چادر منگوائی گئی ہوگی، رسول اللہ کے حکم پر چادر آئی ہوگی، سب سرداران قریش نے آپ کے سامنے مسئلہ رکھا ہوگا، چادر آئی، حجر اسود کو اس چادر میں رکھ دیا گیا، تمام قبائل کے سرداروں سے کہا گیا سب چادریں تھام لو۔ اب کوئی نہیں بول رہا اس لیے کہ فیصلہ کرنے والے محمد ہیں، سب برضا، سب خوشی کے ساتھ چادر تھامے کعبے کی جانب رواں دواں ہیں، احمد مجتبیٰ کعبے کی جانب رواں دواں ہیں، اس کنارے تک پہنچ گئے جہاں پر حجر اسود کی تنصیب کرنی ہے۔ اللہ اللہ، اگلا منظر کیا ہوگا بھائی؟ یہاں تک تو آ گئے، معاملہ امن و امان سے حل ہو گیا،
تنصیب پہ تھا نا جھگڑا، تنصیب کون کرے گا؟ بس وہ منظر سوچئے، میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا ہے اور اس کو اس کے مقام پر نصب کر دیا ہے، معاملہ ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، حجر اسود نصب ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریڈیبلٹی مزید اسٹیبلش ہو گئی۔ اگرچہ ان کو اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے تھا، ان کی شان میں تو قرآن ان کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے کم و بیش پرانا تھا، لیکن اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ کو مکے میں نہ صرف ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی جس پر تمام سرداران قریش کو اعتماد تھا، حالانکہ تمام سردار آپ سے عمر میں بھی بڑے تھے، آپ 35 سال کی عمر کے تھے، اور ساتھ ہی اس قائدانہ صلاحیت کے ساتھ آپ پر لوگوں کا اعتماد اس درجہ قائم ہو چکا تھا کہ لوگ آپ کو نہ صرف صادق کہتے تھے، نہ صرف امین کہتے تھے، بلکہ آپ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے تھے۔ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس۔